احتشام صاحب، یہ اس وقت جو ہماری اکانومی اس وقت جس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، اس وقت ہمیں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ 6-7 مہینے حکومت گزار بھی چکی ہے، اب یہ عمل کب سے شروع ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم چلے گئے، ان کو کنونس بھی کر لیا، اب وہ جلد یا بدیر وہ پروگرام تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا اپنی اکانومی کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے؟ ہماری اکانومی کو فکس کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے یہ عمل درآمد کیسے ہوگا، یہ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، خاص طور پہ ایف بی آر کی اور انرجی سیکٹر کی، جو بگیسٹ ہول کہا جاتا ہے انرجی سیکٹر کو۔ 5 ٹریلین روپیز کا آپ دیکھ لیں انرجی سیکٹر کا ہمارا ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جی چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اب ہر چیز آ کے رک جاتی ہے آپ کی گروتھ پہ۔ پچھلے سال آپ دیکھ لیں 1.8% ہمارا گروتھ ریٹ تھا۔ اب اگلے 2 سالوں کے لیے 2.5% گروتھ ریٹ یہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ موجودہ 2024-25 اور 25-26 میں یہی رہے گا، جبکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6% پلس گروتھ ریٹ ہوگی تو ہمارے ملک میں ترقی ہوگی، جاب کریشن ہوگی، پاورٹی ایلیویشن ہوگی، ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے خرچ پائیں گے، ہیلتھ ایجوکیشن پہ پیسہ لگے گا۔ اب آبادی ایک طرف بڑھ رہی ہے، آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے جو میں فگر دیکھ رہا ہوں یہ تقریباً کلوز ٹو 3% پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے ہمارا۔ 2.5% تو پرائیویٹلی حکومت مانتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے اس طریقے سے وسائل ریسورسز نہیں بڑھ رہے۔ گورنمنٹ جو بروک ہو گئی ہے، انجن آف گروتھ سب لوگ کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، انڈسٹری بند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 200 ٹیکسٹائل انڈسٹری اب تک بند ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ 2022 کے بعد کرائسس بہت ڈیپر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ انفلیشن ہے، پھر ہم مائکرو اکنامک امبیلنسز ہیں، مائکرو اکنامک سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ چلیں اچھی بات ہے، فچ کی رپورٹ کے بعد موڈیز کی رپورٹ بھی اچھی آ گئی، لیکن سوال ارباب آپ ہی کا بڑا اہم ہے کہ یہ ریفارمز کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ میں تو دیکھتا ہوں، ایک مدت سے دیکھ رہا ہوں، مجھے یاد ہے 2003-2004 میں ورلڈ بینک نے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے لیے انیشلی کوئی $150 ملین $150 ملین دیے تھے، اور وہ الٹیمیٹلی $400 ملین انہوں نے دیے۔ دیکھیں اس کی ریسٹرکچرنگ ہوئی نہیں ہوئی، اس کے ادارے کے لوگ کئی دفعہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، نئے لوگوں کو لانے کی کوشش گئی، آپ دیکھنے کچھ نہیں ہوا۔ ہڑتال پہ ہڑتال ہو رہی ہے۔ ایف بی آر جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے ریونیو کلیکشن کا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ آج آپ 75 سالوں میں 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں، اور اس میں بھی آدھے لوگ نیل فائل کرتے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ جی یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ اب کب تک ہم باہر سے پیسہ لے کے معاملات چلائیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ریفارم اتنی ضروری ہیں۔ آئی ایم ایف نے بڑی شرطیں لگا رکھی تھی، لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اب کمپرومائز ہو گیا۔ اس کا صرف ارباب اس حد تک انٹرسٹ پاکستان میں رہ گیا ہے کہ کچھ پولیٹیکل بنیادوں پہ پاکستان کو قرضہ دینا، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ دیا جاتا ہے۔ وہ کب تک دیں گے؟ ایک زمانہ تھا آپ نے دیکھا وہ پرنٹنگ آف نوٹس کے سخت خلاف تھے کہ جی بغیر آپ کے گولڈ کے یا آپ کے ریسورسز کے آپ اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتے۔ اب آپ لگاتار دھڑا دھڑ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہ صرف یہ انشور کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ ملے۔ اور میرے لیے یہ بڑی شاکنگ تھی اگلے دن کی خبر ارباب کہ ہم یہ سمجھتے تھے 1% 1.5% پہ آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے، اب اندر کی خبر پتہ چلی ہے کہ جی 5% پلس پہ وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں۔ باقی پوری دنیا کے ادارے آپ دیکھ لیں، ملک کے اندر تو 20-25% پہ لوگ قرضہ دے رہے ہیں ہمارے بینک حکومت کو، قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔